اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے القادر یونیورسٹی کیس۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی وجہ سے سزا ملی ہے، اور دوسرا کہ نون لیگ کا اس پر پروپیگنڈا اور مریم نواز کی تقریر پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل، وہ بھی بتائیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں جیسے کہ عمران خان نے ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی تھی جس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بچوں کو دینی، تاکہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے جو اس پر تحقیقات کی جائے، اور تاکہ نئے نسل میں شامل کی جائے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک شخص ایک علاقے میں عالم ہو تو وہ بہت سے بچوں اور دیگر کو معلومات دے سکتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ایک عالم نہ ہو تو اس معاشرے کی بگاڑ آپ جانتے ہیں۔ دوسرا کہ یہ ہے کہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک یونیورسٹی میں 200 بچے پڑھ رہے تھے، اور 200 علماء کرام بننے تھے جنہوں نے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑھے، اور کچھ لوگوں کا آخری ایئر تھا، مثال کے طور پر فرسٹ، سیکنڈ ایئر اور فورتھ ایئر تھا۔ بچوں کو اسلامی تعلیم اس لیے لے رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو ملازمت نہیں ملتی، اور بچے صرف مدرسے کا مولوی یا وہ کسی محلے کا مسجد کا امام مقرر ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کیا پاکستان کے بچے نہیں ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی استاد لگے، پرنسپل لگے، اور بیوروکریٹ لگے، جج لگے، فوجی افسر ہو، اور کوئی بھی پولیس میں ہو، محکمے میں ہو، ڈاکٹر میں، سب کچھ ہو۔ اگر عمران خان کا یہ ویژن کامیاب ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں رشوت کم ہو جائے گی، انصاف ہوگا، کیونکہ جو عالم دین ہوگا، جو اسلام کو جاننے والا ہوگا، وہ ایسے فیصلے نہیں دے گا۔ عمران خان صاحب کا جرم یہی ہے کہ اس نے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی ہے جس کو القادر یونیورسٹی کہتے ہیں۔ میں تو نہیں، اس میں بہت سے علماء کرام کی رائے آ چکی ہے اور آپ نے سن چکا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا بہت انتہائی اہم ہے۔ آپ جو لوگ 12 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں مسٹر چپس اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور سب کچھ ہے، لیکن سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے خاص مضمون یا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اسلامیات میں اور دیگر جگہوں پر بھی اتنے خاص تفصیلاتی سبجیکٹ نہیں ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ سب اسٹڈی کیا، اور عمران خان کی کاوشوں سے یہ بہت بڑا انتہائی اہم قدم تھا۔ عمران خان کا دور آیا تو بچوں کو پہلی سے چاہ کر 12 کلاس تک قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھانا، اور بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ اگر بچے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہ اور نہیں ہوں گے، ان کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انہیں حسن اخلاق اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی۔ دیکھیے، شریعت اگر جس شخص کو معلوم ہوگی تو وہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ نہ رشوت لے گا، نہ وہ کچھ لے گا۔ عمران خان کا یہ ویژن تھا۔ اس میں دوسرا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں پیسے نہیں آئے، اور سپریم کورٹ میں جو ملک ریاض نے بھیجے تھے وہ سپریم کورٹ میں تھے۔ القادر یونیورسٹی تو پہلے بن چکی تھی، اور اس پر نون لیگ کا جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ یونیورسٹی پر پہلے نعوذ باللہ جادو پڑھایا جاتا۔ قرآن پاک کو نون لیگ نے جادو کرا دیا ہے، استغفر اللہ۔ اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ القادر یونیورسٹی کو فوری طور پر تعلیل لے گے۔ اگر کوئی وزیر اعظم رشوت لے کر یا کوئی کرے کہ پیسے واپس آ کر یونیورسٹی بنانی چاہیے، پاکستان کے قوم کے بچوں کا مستقبل میں ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خزانے میں جمع ہوتے تو نون لیگ کے اکاؤنٹوں میں چلے جاتے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے جو بھی کرپشن کے پیسے آئیں، جو لوٹ مار قوم کے پیسے قوم کے بچوں کے مستقبل پر ہوں، یا یونیورسٹیاں بنائی جائیں یا کالج یا کوئی ایسے کام کیے جائیں فلاحی۔ آپ جانتے ہیں حکومتی اگر ایسے کام کرتے تو ایک یونیورسٹی میں ٹھیکیدار کتنا پیسہ کھا جائے، جس سے کھا جائے۔ لیکن افسوس، پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک شخص نے اسلامی یونیورسٹی بنانے پر اس کو سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کو
14 سال اور اس کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ جج صاحب اسلامی تاریخ میں پہلا یہ جج ہوگا جس نے اسلامی یونیورسٹی پر سزا دی، اور پاکستان سپریم کورٹ نے کا فیصلہ دیا کہ یہ جج نہیں بن سکتا، لیکن افسوس پاکستان کے عدلیہ یحییٰ افریدی کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جیسے فیصلہ مریم نواز جو آج کل ڈھونگ رچا رہی ہے، اس میں کہا کہ نعوذ باللہ جادو پڑھایا جاتا ہے، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جادو سے تشبیہ دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس شیطان عورت سے پاکستان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان عورت پاکستان کی بربادی کا سبب بنے گی، اور اس نے جیسے پنجاب کے کسانوں کو تباہ کیا، اور اب پاکستان کے جو مدرسے میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو کرے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ اس کے بارے میں لا علم ہیں، آپ القادر یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔